बयान शुरू हो रहा है। एहतराम करो कुरान हदीस का, जल्दी से आ जाओ। जो हजरात घरों में हैं वो घरों में न बैठे हैं, अंदर तशरीफ ले आए मजमे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وقال الله تبارك وتعالى إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وقال الله تبارك وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضية عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیا جائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماں، آج کا یہ مبارک جلسہ اور اپنی دین کی نسبت سے ہمارا اور آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا ہمارے شکیل بھائی بندی جو گھانچیوار کے رہنے والے ہیں، یہ پروگرام وہیں ہونے والا تھا، مگر وہاں ہندوؤں کا تیوہار چل رہا ہے، وہاں ناچ گان اور ڈھول تاشے بہت زور سے بج رہے ہیں، تو میں خود بھی وہاں سے پاس ہوا، بہت شور ہو رہا ہے، تو وہاں مناسب نہیں تھا اور تاریخ طے ہو گئی تھی 4-5 ہفتے پہلے، اس لیے یہ پروگرام ہمارے جو نعیم بھائی ہیں، ان کے یہ آپ کا جو محلہ ہے مشتاق نگر میں ایک پروگرام طے پایا ہے. ہمارے شکیل بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کی آمین کہو مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی نیک تمناؤں کو پوری فرمائے. جو امین ٹور اینڈ ٹریولز کے مالک ہیں، انہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیک نیتیوں کو قبول فرمائے. بہت برسوں سے جب سے میں آتا ہوں ان حضرات سے تعلقات ہیں، تو آج کا یہ پروگرام دے دیا تھا. اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات شریفہ اور اللہ کے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں پیش کی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، اللہ ہمیں دھیان سے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کا درد نصیب فرمائے. بار بار ایسا ہے. بزرگان محترم، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے قرآن پاک میں ایک سورت آئی ہے، سورہ جمعہ. اس سورہ جمعہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا یوں سمجھو ایک مقدمہ سمجھایا اور وہ آیت شریفہ ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ایک مقدمہ سمجھایا ہے کہ مسلمانوں تمہیں ایمان دینے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگیوں میں اللہ کے حکم زندہ ہونا ہے. جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ اللہ کے حکم ہے. قرآن پاک کی سورت کے جو آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس مسئلے کو سمجھانا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم بہت بڑی چیز ہے. حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے. حکم ٹوٹے گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں.
وہ یہ سمجھانا چاہا ہے کہ شروع اسلام میں جمعے کی نماز پہلے ہوتی تھی اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا. شروع اسلام جیسے عید کی نماز میں ہوتا ہے، پہلے نماز ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے. مگر یہ سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع اسلام میں تو جمعے کی نماز کو پہلے رکھا اور خطبے کو بعد میں رکھا. پھر کون سا ایسا قصہ پیش آیا کہ اللہ نے قانون کو بدل لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور حکم آیا کہ اب جو ہے خطبہ پہلے ہوگا اور نماز بعد میں. آخر واقعہ کیا پیش آیا؟ دھیان سے سنو. شروع اسلام میں پہلے جمعے کی نماز ہوتی تھی اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھا دی اور آپ اپنی عادت شریفہ کے مطابق خطبے کے لیے کھڑے ہوئے لکڑی کے ساتھ. آپ کا خطبہ شروع ہو گیا اور خطبہ چالو ہے اور مسجد نبوی کے باہر سے گھنٹی کی آواز آئی. یہ وہ زمانہ تھا مدینہ منورہ کا کہ کھانے پینے کی بہت تنگی چل رہی اور جمعے کو ایک چھوٹا سا بازار لگتا تھا جس میں اناج غلہ اور سبزیاں بکتی تھی. لوگ دور دور سے بیچنا. ان میں ایک اونٹ گاڑی آتی تھی. حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اس وقت ایمان نہیں لائے. دحیہ کلبی سے مشہور تھے اور ان کی گھنٹی بھی مشہور تھی کہ گھنٹی کی آواز سے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اناج غلہ اور سبزی والا آ گیا. جیسے ہمارے علاقے میں برف اور کلفی بیچنے والا آتا ہے اور گھنٹی مارتا ہے تو بچوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کے کان بھی کھڑے کر دیتے. ایسی ان کی گھنٹی مشہور تھی. صحابہ کرام جو جدید الاسلام سے نئے نئے ایمان لائے تھے، یہ واقعہ صحیح حدیثوں میں ہے اور قرآن میں اس کا اشارہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے اور گھنٹی کی آواز آئی. چونکہ نئے نئے مسلمان تھے، وہ یہ سمجھے کہ جو اصل خطبہ ہے وہ ہو گیا، جو اصل خطبہ ہے وہ ہو گیا، ارے جو اصل نماز ہے وہ ہو گئی. اور خطبہ تو ایک واضح و تقریر ہے. خطبہ تو ایک واضح و تقریر ہے، لہذا اصل نماز ہے وہ ہو گئی. لہذا خطبے کے درمیان گھنٹی کی آواز آئی تو ایک بڑا مجمع اٹھ کر بھاگ گیا. حدیث پاک میں اللہ اتنا عشرہ نفر، صرف 12 آدمی بیٹھے رہے. وفی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، اور ان بیٹھنے والوں میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی بیٹھے رہے. یہ حضرات بیٹھے رہے، سارا مجمع اٹھ کے بھاگ گیا خریدنے کی. اور یہ نئے مسلمان تھے جنہیں یہ خبر نہیں تھی کہ جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے. وہ یہ سمجھے کہ سنو تو ثواب، نہ سنو تو کوئی گناہ نہیں، یہ سمجھ کر چلے گئے. اور نیا نیا جمعے کا حکم آیا تھا. عین خطبے میں اللہ کا حکم آیا آسمانوں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجمع جو بھاگ گیا ہے، یہ جب دوسری جمعہ کو آ جائے تو انہیں بتلا دے کہ اگر یہ 12 آدمی بھی بھاگ جاتے تو اللہ کا عذاب پورے مدینے کو پکڑ لے. بیٹھنے والوں کی وجہ سے بھاگنے والوں کو اللہ نے معاف کر دیا. علماء نے مسئلہ مستنبط کیا قرآن کی تفسیروں میں
آج بھی ہر علاقے میں، شہر اور گاؤں میں اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں جن کی وجہ سے اللہ گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان کی برکت سے آفتیں ہٹ جاتی ہے۔ اور دوسرا حکم آیا کہ یہ مجمع جب دوسرے جمعے کو آ جائیں تو انہیں بتلا دے کہ اللہ تعالیٰ اس حکم کے توڑنے سے اتنا ناراض ہوا ہے کہ آئندہ جمعہ سے ہم قیامت تک کے لیے قانون بدلتے ہیں کہ اب جمعے کا خطبہ پہلے ہوگا اور بولو بھائی نماز بعد میں۔ یہ قصہ جو پیش آیا مسلمانوں، علماء نے لکھا ہے کہ اس مسئلے میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حکم ٹوٹنے سے، بولو زور سے بے شک اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ ناراض ہوئے اس لیے قانون قیامت تک کے لیے بدل دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ بھاگ جاتے ہیں تو 1400 سال بعد آنے والے، قیامت سے پہلے کے وقت کے لوگ ریموٹ کنٹرول کی گاڑیاں ہاتھ میں لے کر آنے والے مسجد ہی میں سے ریموٹ کنٹرول دبائیں گے اور امام کو دوسرا سلام بھی گھر میں لے دیں گے، بھاگ جائیں گے مسجد۔ زیادہ قیامت تک کے لیے بھائی یہ بچوں کو اٹھا لو، یہ بڑے لوگ آ رہے ہیں، ان کو بیٹھنے کا انتظام کرو، جو انتظامی حضرات آپ لوگ جو آ رہے ہیں، جو جگہ خالی بیچ میں کہیں بھی مل جائے بیٹھ جاؤ، بچوں کو پیچھے چھوڑ دو، ان کے بیٹھنے کا انتظام کرو، جہاں کرسی جگہ مل جائے بھائی بڑے لوگ بیٹھ جائے آ کر۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں کہ حکم بہت بڑی چیز ہے، حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ بھائی جو نوجوان پیچھے کھڑے مجمع ہے تو ان کو ادھر ہماری بائیں سائڈ بھیج دو، بلڈنگ کے پیچھے جگہ خالی ہے، 20-25 کرسیاں۔ حکم کے ٹوٹنے سے اللہ ناراض ہوتے اور حکم کے ماننے سے اللہ راضی ہوتے۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ کہف میں ان نوجوانوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، اور سال میں ایک بار شہر سے باہر ایک درخت تھا، پورا علاقے کے علاقے اس جھاڑ کی لوگ عبادت کرتے، اس جھاڑ کی لوگ عبادت کرتے تھے۔ یہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے ایک اللہ پر یقین کر کے اللہ کا حکم مانا۔ یہ وہ چند نوجوان تھے۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو پکڑنے کے لیے اس زمانے کی پولیس کو بھیجا۔ یہ حضرات جنگل میں چلے گئے شرک سے بچنے کے، کہ ہمیں مورتی پوجا بھی نہیں کرنا، ہمیں شرک بھی نہیں کرنا ہے، درخت اور جھاڑ کی پوجا بھی نہیں، سورج اور چاند کی پوجا بھی نہیں، ایک اللہ کو پوجنا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ بالآخر یہ نوجوانوں کو جنگل سے پکڑ لیا، اور بادشاہ مشرک تھا، نالائق تھا۔ ان نوجوانوں کو انہوں نے کہا ہم مر جائیں گے مگر ایک اللہ پر ایمان نہیں چھوڑیں۔ جیسے آج کل سیریا میں بمباریاں کر رہے ہیں، پولیس جوانوں کو پکڑ کے گولیاں مار رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم اللہ کو نہیں چھوڑیں، ہم اسد کا نعرہ نہیں لگائیں گے، بشر الاسد کا نعرہ نہیں، ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے، اسی اللہ پر، اسی کے نام پر ہم موت دیں۔ پورا مجمع آمین کہو۔ اللہ سیریا والوں کی غیب سے خصوصی مدد نازل فرمائے، اپنی دعاؤں میں بھی ان کے لیے دعا کرو
کہ اللہ ظالم رشیا کو، اللہ بشر الاسد کو اور اسی طرح اللہ ظالم ایران کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے اور ان ظالموں کو اللہ خاک و آلود کر دے۔ مسلمانوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جب قریب آ جائے گی تو نشانیوں میں ایک نشانی ہوگی، ملک شام تباہ ہو جائے گا، فتح العراق و فتح الشام، پہلے عراق فتح کیا جائے گا، پھر ملک شام پر غلبہ ہوگا، اور جب ملک شام سیریا تباہ ہو جائے گا تو مسلمانوں پھر دنیا والوں کی اللہ کی طرف سے خیر نہیں رہے گی۔ آج 10 سال سے مسلمانوں کو قیامت کے نام پر سمجھا رہا ہوں، جو سمجھ رہے وہ سمجھے، جو نہیں سمجھتے وہ روئیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ کئی 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے بمباری، 10 لاکھ سے زیادہ۔ جو علماء کا اور اولیاء اللہ کا مرکز رہا تھا مسلمانوں، وہ کھنڈر کے سوا کوئی چیز نہیں، شہر کے شہر تباہ ہو۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں سیریا والوں کے لیے دعا مانگے، پورے عالم اسلام کے لیے دعا مانگے، ہندوستان کے لیے دعا مانگے، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے دعا مانگے۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے، وہ چند نوجوان تھے جو ایک اللہ پر ایمان لایا۔ بادشاہ نے کہا یہ سورج، یہ جھاڑ کی پوجا، انہوں نے کہا مر جائیں گے مگر جھاڑ کی پوجا نہیں کریں۔ بادشاہ ظالم تھا، اس نے ان نوجوانوں کے کپڑے اتار لیے۔ مسلمانوں یہ شرم کے مارے جنگل میں واپس آئے، اور اسی حالت میں قرب و جوار میں جو جھاڑ ملا ان جھاڑوں کے پتوں سے اپنا سطر چھپایا اور گھر گئے، اور گھر پر سے جو کپڑے ملے پہن کر نکل گئے، اور چونیاں جو اس زمانے میں سکے تھے، مسلمانوں وہ سکے لے کر یہ نوجوان جنگل میں جا کر غار میں چھپ گئے۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، حکم بہت بڑی چیز ہے، حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ان نوجوانوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور ان کی مدد نازل اس لیے فرمائی کہ وہ نیک اللہ کا حکم ماننے والے۔ یہ حضرات غار اور غفا میں جا کر چھپ گئے، یہ وہاں جا کر مشورہ کرتے تھے، کھانا کون پکائے گا، پانی کون بھر کے لائے گا، ان کا یہی نظام چل رہا۔ بادشاہ پورے ملک میں ڈھونڈا، حتیٰ کہ اس غار میں جہاں یہ لوگ چھپے ہوئے تھے وہاں بھی پولیس جا کر آئی مسلمانوں، مگر یہ حضرات ہاتھ میں نہیں آئے، ایسے غار میں اندر چھپے ہوئے۔ قرآن پاک کہتا ہے اِذَا الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ غار میں جا کے یہ نوجوان چھپ گئے اور اللہ سے اپنے رحمت کی دعا مانگی، اللہ ہم کو راستہ مل جائے، سیدھا راستہ، کوئی ہم کو پکڑ نہ پائے، اللہ تو ہماری ایسی مدد کرتا۔ مسلمانوں ایک اللہ پر ایمان لانا یہ سب سے پہلا حکم ہے۔ ناستک بننا اللہ کا حکم نہیں، آستک بننا، بلیونگ گاڈ، خدا کو ماننا، یہ آستکتا کی نشانی ہے، اور خدا کا انکار کرنا یہ ناستکتا کی نشانی ہے، اور جو ناستک ہوگا وہ جہنم میں جائے، جیسے مشرک جہنم میں جائے گا ناستک بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا مدد فرمائی، وہ لوگ وہاں سے گزر کر آئے تو بھی انہیں پتہ نہیں چلا، اور قرآن پاک میں ہے یہ ان کی کرامت لکھی ہے مومن کی، کہ جب اس غار میں چھپے تھے، جب سورج نے سر نکالا روشنی کے لیے تو اللہ نے سورج کو حکم دیا خبردار تیری سورج کی کرنیں ان کے غار میں گرنے نہ پائے۔ حالانکہ جب بھی روزانہ یہ نوجوانوں کے غار میں چھپنے سے پہلے سورج یہاں سے نکلتا تھا تو غار میں اس کی کرنیں ہو کر گزرتی تھی اور روشن ہو جاتا تھا غار،
مگر اللہ نے فرمایا اللہ نے ان کو نیند طاری کر دی، اور وہ نوجوان جو ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے وہ سو گئے، اور ایسے سوئے مسلمانوں کے 300 سے زیادہ برس تک سوتے. اللہ نے اس ظالم سے بچانا تھا، سورج کو حکم دیا خبردار ان کے غار سے ہٹ کر تجھے چلنا ہے، تیری کرنیں ان غار میں پہنچنے نہ پائے. اندازہ لگاؤ جب آدمی اللہ والا بن جاتا ہے اور مائیں اور بہنیں جب اللہ والی بن جاتی ہے تو اللہ، ارے بلسار والوں ذرا تو زور سے بے شک بولو، اللہ ان کے ہاتھ پر کرامت ظاہر کرتا ہے، اور سچی کرامت ظاہر ہوتی ہے، جھوٹی کرامت نہیں. سچی کرامت ظاہر ہوتی ہے. سچی کرامت میں نور ہوتا ہے، آدمی اس کرامت کو سن کر فوراً ایکسپٹ قبول کر لیتا ہے کہ ہاں اس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر. اور جھوٹی کرامتیں ایک سے ایک جھوٹی ہوگی، اس میں ظلمت اور اندھیرا ہوگا، وہ بیان کرنے والا بھی پکڑا جائے گا، اور سب سے پہلے علماء اس کو پکڑیں گے کہ اس کی کرامت میں کوئی نور نہیں، یہ جھوٹا انسان. ایسے بہت لوگ پیدا ہوئے. بلسار والے بھی بہت کرامتیں بیان کرتے تھے، سب کرامتیں بند ہو گئی، نام و نشان ختم ہو گئی. ایک بھی سچی نہیں، ایک سچی، سب فحش اور جھوٹ تھا، دغا اور فریب اور دھوکہ. ایسے بہت لوگ کذابین پیدا ہوتے دنیا میں امت کو گمراہ کرتے، اور یہ امت جب عالموں سے رابطہ چھوڑے گی تو گمراہی کی طرف جائے گی. یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس میں باتیں سچی ہے کہ نہیں، غور و فکر تو کرو، پہلے سوچو. اللہ نے عقل دی ہے، یہ نہیں کہ کوئی دوڑ رہا ہے تو وہاں دوڑ جاؤ. کرامتیں آدمی کے ایمان اور اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے، کہف والے اصحاب کہف جب سوئے تو اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ جہاں سوئے ہیں اس کی غار میں تمہاری سورج کی کرنیں اندر گرنی نہ چاہیے. چنانچہ سورج کٹ کر نکل گیا. یہ کرامت نہیں تو اور کیا چیز، یہ اللہ کے حکم کے ماننے کی برکت. میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے، یہ حضرات 300 سے زیادہ برس تک سوئے غار. اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ قرآن میں سنایا امت محمدیہ کہ ایمان مضبوط کرو، حکم کو مانو. جب یہ حضرات اٹھے ہیں مسلمانوں تو آپس میں بات چیت کرنے لگے، ایک دوسرے کو پوچھنے لگے بتاؤ کتنے دن سوئے. کوئی کہہ رہا کتنے مہینے سوئے، کتنے سال سوئے. کسی نے کہا 1 دن سوئے، کسی نے کہا 1.5 دن سوئے، کسی نے کہا اتنا سوئے، کسی نے کہا اتنا سوئے. ایک قصہ بیان کرنے جاؤں تو یہ 2 گھنٹے ہو جائیں گے. جیسے اشارہ کر رہا ہوں، جو اصل مقصود ہے مجھے آگے سنانا. حکم بہت بڑی چیز ہے، اور حکم کے ماننے سے اللہ اتنا نور عطا فرماتا ہے کہ پھر آدمی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آئے جگر مراد آبادی، 50 سال تک شراب کی، 50 سال تک، مگر ایسی توبہ کی حضرت کے ہاتھ پر، ایسی توبہ کی کہ مسلمانوں ولی کامل بن گئے تھے، اور پھر ان کے ہاتھ پر کرامتیں ظاہر ہوئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ جگر ہمارے تھانہ بھون آ کر ولی کامل بن گئے، اور اسی بات کو جگر اپنے انداز میں کہتے تھے، چلو دیکھنے تماشا جگر کا، چلو دیکھنے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا. اپنے بارے میں کہا میں تو کافر ہو گیا تھا، اس اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر میں ولی کامل. آج کل مسلمانوں کسی کے ہاتھ پر بیٹھ ہونا تو بھی علماء سے مشورہ کرو.
ایسے ایسے شہر میں پیر پیدا ہوئے کہ اللہ کی پتہ، جن کو دنیا کی کوئی لالچ نہ ہو، ایسے لوگوں کے ہاتھ پر بیٹھو۔ کئی سینکڑوں نہیں ہزاروں آدمی ان کے ہاتھ پر بیٹھے، اپنے مریدوں کے پیسوں کھانے کے سوا ان کی کوئی لالچ نہیں۔ ابھی ایک مرید صاحب نے بتایا کہ ہماری زمینیں بکی تو والد صاحب بھی مرید تھے، ہم بھی مرید تھے، ہمارے 4.5 کروڑ روپے لے لیے، آج تک تو پیسہ واپس نہیں کیا، اور ابھی خبر سنی کہ اس میں سے 50 لاکھ دیے، 50 لاکھ، 4 کروڑ روپے ابھی تک باقی ہے۔ وہ پارٹی مجھے جب بھی وہاں جاتا ہوں کہتے ابھی تک نہیں۔ علماء سے پوچھو، آپ گمراہ کرنے والے لوگ بھی بہت ہیں دنیا میں، قرب قیامت کا زمانہ ہے، دین کے نام پر ڈھونگ کرنے والے بے حساب لوگ آپ کو دنیا میں ملے۔ جھوٹا آدمی تو پکڑا ہی جاتا ہے۔ تعویذ کا کام کرنے والے، بھائی میں کہتا ہوں کام کرو، آپ قرآن حدیث کے راستے سے کرو، اللہ کسی کے ہاتھ سے بھی شفا دے دے، ہم کو کسی سے حسد کر کے کیا فائدہ، مگر لوگوں کا ایمان کمزور مت کرو۔ ہمارے بزرگوں نے 200 برس یا ہندوستان میں محنت کی ہے، آپ ان کی محنت پر پانی مت کراؤ۔ کوئی تعویذ لینے آئے تو ایسا مت کہو جیسے کسی کے 1000 روپے گھر میں سے چلے گئے، 2000 روپے سے، تو بچے ہی ہاتھ مار جاتے ہیں۔ بچوں کو دینی تعلیم نہیں ملے گی تو بچے ہی ہاتھ مار جاتے ہیں۔ انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا میں بھی بچے ماں باپ کے جو ہے جیب میں سے پیسے نکال لیں، لوگ خود ہی کہتے ہیں۔ اور یہ تعویذ والے کہتے ہیں تمہارا گھر میں ان کے جنات آوین پیسہ لے جائے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ نیرو مودی جو بینک میں تھا، پنجاب کا، پنجاب بینک، نیشنل بینک، وہ جنات کو وہاں جاتے کون روکتا ہے؟ ریزرو بینک آف انڈیا میں جانے سے کون روکتا ہے کہ تیرے 1000 روپے جنات لینا آئے گا؟ اب کل بھی کام کرتی ہے کہ نہیں تمہاری؟ ارے بھائی زور سے بولو، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کیا ہے؟ یہ انڈیا کی بینکیں اتنی بڑی 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 جنات کو وہاں جانے سے کون روکتا ہے کہ تیرے 1000 روپے لینا آئے گا؟ عقل بھی دیا اللہ، عقل سے تو سوچو۔ کبھی کبھی کام والیاں بھی ہاتھ مار جاتی ہے، نوکر بھی ہاتھ مار جاتے ہیں، اڑوس پڑوس کا مجبور آدمی بھی ہاتھ مار جاتا ہے۔ لوگ کشتی میں بیٹھ کے سوراخ کرتے ہیں، یہ کہاوت مشہور ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہوئی ہے۔ کشتی میں بیٹھ کے سوراخ کرتے آپ کے ساتھ گھومتے اور آپ ہی کو پیچھے سے لات مار۔ دنیا میں ہوشیار بن کے رہو، اللہ نے عقل دی، پہلے عقل استعمال کرو، صحیح اور غلط کو پہچانو۔ جو آدمی آپ کہہ رہا ہے وہ چاہے عالم کیوں نہ ہو، مگر ہر عالم صحیح تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ صراحت نے فرمایا صنفان من عالم من العلماء، صنفان من العلماء۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک ہے جو امت کو صحیح راہ دینے والے ہیں، جو امت کا درد اور غم رکھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو امت کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ صاحب نے فرمایا شرہم تحت عظیم السماء، مسلم شریف کی روایت میں ہے وہ علماء آسمان کے چھت کے نیچے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ پڑے، وہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، کام کرو، اللہ کسی سے بھی کام لے گا۔ تقریر کرنے کا میدان اللہ کسی سے بھی تقریر کرا لے، اللہ جس سے بھی کسی کو، ایک آدمی پر سکہ نہیں مارا کسی کو، اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ شان دی ہے، زبان دی اللہ، اور آپ میں بھی الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، اللہ اس حساب سے لوگوں کو فیض پہنچا۔ اس لیے تو اللہ نے سینکڑوں علماء پیدا فرما تاکہ اللہ ہر ایک سے کہا، مگر لوگوں کو، امت کو گمراہ نہ کرو۔ یہ کہنا کہ جنات غیب کی خبریں لائے گا اور امت گمراہ ہو رہی، قرآن پاک تو نہ کہتا ہے صاحب، اللہ تعالیٰ نہ فرما کہ جنات کو اتنی بھی غیب کی خبر نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا فلما خر تبینت الجن اللہ كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهين۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے دنیا پر حکومت دی تھی،
ہواؤں پر حکومت، سمندر پر حکومت، زمین پر حکومت۔ مسجد اقصی کی تعمیر کروا رہے، مسجد اقصی پیلسٹائن، اللہ اس قبلے اول کو حفاظت میں رکھے اور مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد تعمیر کروا رہے، جنات ان کے تابع تھے، قرآن پاک میں ہے۔ جنات کو کہا اینٹیں لگا دو، مسالہ لگاؤ، اینٹوں پر اینٹ چڑھا کرو، مسجد اقصی تعمیر کرو، جو فلسطین اور پیلسٹائن میں تعمیر کر رہے ہیں۔ اور ادھر اللہ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ آپ کو معلوم ہے نبیوں کو پوچھا جاتا ہے، نبیوں کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں یا اللہ کی ملاقات پسند کرتے ہیں؟ اور آج کل قرآن کہہ رہا ہے نبیوں کو صرف پوچھا جاتا ہے، جھوٹی کرامتیں کا دعویٰ کرنے والے کہ موت کا فرشتہ آیا تھا، کہا نہیں ان کا بھی روح مت قبض کرو، جاؤ الو کس کو بناتے ہو دنیا میں۔ نبیوں کو پوچھا جاتا ہے کہ تم دنیا میں رہنا پسند کرتے ہو یا اللہ کی ملاقات پسند کرتے ہو؟ پورا مجمع زور سے بولو، بلسار والوں تم بہت ٹھنڈے ہو، کام نہیں چلے گا، دوسری بار آؤں گا نہیں۔ پورا مجمع زور سے بولو۔ کس کو پوچھا جاتا ہے موت کے وقت؟ صرف نبیوں کو، ماشاءاللہ۔ باقی مجھے اور آپ کو سوچنا بھی مت، جس حالت میں ہوں گے اسی حالت میں اٹھا کے لے جائیں۔ ڈاکٹر عبد الکلام ہمارے پرانے راشٹرپتی شیلانگ گئے تھے تقریر کرنے کے لیے، 1 لاکھ کے قریب مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ تقریر چالو ہونے کو 7 منٹ ہوئے اور زبان لڑکھڑانے لگی اور دوسری منٹ پر نیچے گرے۔ ڈاکٹر پہنچے اور چیک کرو، اس سے پہلے کہا روح پرواز کر دیا۔ زمین کھا گئی آسمان کیسے کہتے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کہتے۔ اللہ نے بڑے بڑے نامور انسانوں کے نشان مٹائے۔ جس پلیس میں گئے تھے اسی پلیس میں ان کی لاش آئی۔ راشٹرپتی کا عہدہ ان کو بچا نہیں سکا۔ میسائل مین کا لقب ملا تھا، انو بوم کے ماسٹر سمجھے جاتے تھے ورلڈ میں۔ پاکستان کے عبد القادر کے بعد ان کا نمبر تھا، وہ نظر قید میں۔ اور تیسرا وہ سائنٹسٹ تھے، بہت بڑے ویگنانک تھے۔ یہ کوئی بھی عہدہ موت کے وقت بچا نہیں سکا، اور اللہ کو جو رب العالمین ہے، جہانوں کا رب ہے، اس نے اٹھا لیا، تائید پر چلے گئے۔ جب دلی لاش آئی تو ہمارے نریندر مودی جی، پرنب مکھرجی اور ایسے 250 منسٹر کے بیچ توپ پھوڑے گئے، مگر کسی ایک میں بھی طاقت نہیں تھی جو ان کو زندہ کر سکے۔ یہ کام تو اللہ کا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں، نبیوں کو پوچھا جاتا ہے، ہمیں اور آپ کو پوچھا نہیں جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ میں آپ کی ملاقات پسند کرنا چاہتا ہوں، مگر نماز کی حالت میں، وضو کے ساتھ تیار تھے، مسجد اقصی نہیں تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، جنات مسجد اقصی کو تعمیر کر رہے، اسی جگہ پر، اسی بلڈنگ میں جہاں اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی مسجد میں، وہ بھی اوپر دیواروں میں چڑھے ہوئے جنات، اور اینٹ پر اینٹ لگا رہے ہیں، مسالہ مار رہے ہیں، عمارت تیار ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سلیمان، جس لاٹھی کو ٹیک دے کر خطبہ دیتے ہو اس کو داہنی سائڈ پر بغل میں دبا دو اور کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھی، اور جیسے انہوں نے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا کہ اللہ نے روح قبض کر دیا، کھڑے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جنات تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے کہ سلیمان علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تو دیکھنے گئے تو نماز پڑھ رہے ہیں، واپس کام میں لگ جاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کر رہے ہیں۔ بھائی زور سے بولو سب مل کر، کیا کر رہے تھے؟ اور دھیمے دھیمے
تعمیر ہو گئی اللہ کا گھر، وہ کہہ رہے کہ وہ تو جاگ رہے نمازی میں، اور ادھر حدیث پاک میں فرمایا وہ جو لاٹھی کو ٹیک لگا کر کھڑے تھے نا، موت آ گئی ہے مگر جنات کو خبر نہیں اسی بلڈنگ میں ہے، موت آ گئی صرف لاش کھڑی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ اللہ نے ایک کیڑا پیدا کر دیا لکڑی کھانے والا، جس کو ہم لوگ ادھری بولتے ہیں، یہ لکڑی کھا جاتا ہے۔ دھیمے دھیمے اللہ نے اس کو حکم دیا کہ دھیمے دھیمے اس لکڑی کو کھاؤ، اور اس انداز سے کھاؤ کہ مسجد اقصی کی تعمیر پوری ہو جائے اور ادھر لکڑی بھی سڑ کے نیچے آ جائے۔ ادھر مسجد اقصی کی تعمیر ہو گئی، پوری مکمل ہو گئی، اور جنات نیچے اترے اور حرام سے کہ وہ لکڑی ٹوٹی اور سلیمان علیہ السلام کا مبارک بدن زمین پر آیا، تب اس کو معلوم ہوا کہ وہ اس کو انتقال سے تو کافی وقت ہو گیا۔ فلما خر تبینت الجن، جب سلیمان علیہ السلام کا مبارک بدن زمین پر آیا، تبینت الجن، سب جنات کو معلوم ہوا اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب کی خبر رکھتے ہوتے ما لبثوا فی العذاب المہین، اس سخت کام کو اللہ فرمائے وہ کبھی نہ کرتے، کبھی سے بھاگ گئے۔ پورا مجمع، پیچھے والوں تمہارے بھی آواز آنی چاہیے، بیچ والے بھی، آپ کی بھی، اور ماں بہنیں اپنے اپنے گھر میں دھیمے سے بولے، پورا مجمع زور سے بولو، یہ ایمان کا عقیدہ ہے، نہیں تو ایمان کمزور کہلائے گا۔ پورا مجمع بولو، غیب کی صرف اور صرف خبر کون رکھتا ہے؟ صرف اللہ، کوئی جنات کو نہیں۔ جنات کو خبر ہوتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو انتقال ہو گیا، کئی دن ہو گئے تھے، پھر بھاگ نہیں گئے۔ جب دیکھو کہ نماز میں، جب دیکھو کہ نماز میں۔ قرآن ہمارا ایمان مضبوط کرتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا مسلمانوں، وہ اصحاب کہف جو غار میں چھپے تھے، لمبی مدت کے بعد جب اٹھے تو آنکھ کھولی، مشورہ ہوا، وہ یہ سمجھے کہ ہم تو رات سوئے تھے اٹھ گئے، یہ چند گھنٹے ہوئے اٹھ گئے۔ آپس میں مشورہ ہوا، پیسے تو گھر سے لے کر نکلے تھے چونی، اور جو کپڑے مل گئے تھے وہ لے کر چھپ گئے تھے، اور ظالم بادشاہ نے قتل کا حکم دیا تھا اس لیے چھپ گئے تھے کہ بھائی ہمیں تو زندہ رہ کر اللہ کے دین کو پھیلانا۔ اب مسلمانوں 300 سے زیادہ برس ہو گئے تھے، بادشاہ مر گیا، پبلک مر گئی، اور نئی قوم آ گئی تھی، نئی قوم، اور بادشاہ بھی نیا آ گیا، وہ پرانا مشرک بادشاہ بھی مر گیا، اور یہ لوگ اللہ نے نیند میں سلا دیا، سانس لے رہے، سو رہے 300 برس تک سلا ہے۔ موت تاری نہیں کی، سوتی رہے۔ اللہ کی قدرت تو دیکھو، نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی، اور غار میں چھپے ہوئے ہیں 100 برس، اور وہ 100 برس ہماری آخری زمانے کے نہیں، وہ برکت والے۔ ابھی تو جمعہ 8 دن ایک دن کی طرح، ابھی رمضان گیا مسلمانوں، یہ رمضان آ گیا، بے برکی سے جو دیکھو قیامت کی کھلا نشانیاں، زور سے بولو گے بے شک ہے، برکت اٹھا لی نہیں اٹھا لی۔ ابھی رمضان کی خبر 2-3 ہفتے کی طرح آ جائے گی، دیکھ لینا، ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح جاتا ہے۔ جماعت الاخرى شروع ہو گیا، رجب شعبان اب 2 مہینے 2 ہفتے باقی، دیکھ لو آپ دمادم، اور رمضان ایک ہفتے کی طرح نکل گیا۔ جو عقل مند ہے نا، عقل مند، وہ دنیا کی حلال روزی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور جو بیوقوف ہوگا وہ دنیا ہی میں لگا رہتا ہے۔ یہ حضرات اٹھے تو مشورہ ہوا کیا کریں، بھائی روٹی کون پکائے، سالن کون پکائے، پانی بھرنے کون جائے، مشورہ ہوگا، ہر ایک کے دن ہو گئے، پیسے نکالے سب نے۔ ان کو یہ خبر ہی نہیں کہ 300 برس ہوئے، اور مسلمانوں مشورہ ہوا تو پھر شہر میں گئے۔ اب تو آبادیاں بدل گئی تھی، سکے اور کرنسی بدل گئی تھی، پیسے بدل گئے تھے، مگر یہ تو یہی سمجھے تھے کہ رات سوئے، چند گھنٹے سوئے، بھی جا رہے۔ وہاں سبزی خریدنے اور آٹا خریدنے گئے جس دکان پر، سودا لے بھی لیا، پیسہ جب دیا تو دکاندار نے دیکھا، او یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، یہ قصہ قرآن پاک کا ہے، زور سے بولو بھائی کہاں کا ہے؟ 300 سال پرانا سکہ ملا۔ وہ دکاندار یہ سمجھا کہ یہ چیٹنگ کر رہا میرے ساتھ، یہ مجھے الو بنا رہا، یہ فراڈ کر رہا۔ سنا ان کو
کھڑا کیا کہ یہیں کھڑے اور اس نے بادشاہ کو اطلاع کر. آج بھی کتنے ملک ہیں. آپ ویسٹ انڈیز کے علاقے میں میرے ساتھ چلو, میں جاتا ہوں, وہاں کا پرائم منسٹر آپ کے ساتھ روڈ پہ ملاقات کرتا ہے. پرائم منسٹر پناما کا پرائم منسٹر مجھے جو ہے ایئرپورٹ پر ملا, ایک مسلمان نے ملاقات کرائی, اس نے اس پارٹی بازی کو مدد کی. وہاں آرام سے گھومتے ہیں, اور یہاں ان لوگوں کو ڈر اتنا لگتا ہے کہ زیڈ کیٹیگری ساتھ چل رہے ہیں کہ کوئی گولی نہ مار دے. ادھر سے ایک ایک قدم رکھتے رکھتے انڈیا میں ڈرتے ہیں. ویسٹ انڈیز کے جتنے ٹاپو ہیں اکثر سے آپ آرام سے ملاقات کر سکتے ہیں. روڈ پر ایسا نہیں خالی خالی کہہ رہا ہوں, کوئی پولیس کا بندوبست نہیں ان کے. حالانکہ ان کی فوج ہوتی ہے مگر نہیں رکھتے. ان کو معلوم ہے کہ ہماری پبلک ہم سے بہت خوش ہے, اور یہاں ان کو معلوم ہے کہ ذرا جو اکیلے ہوئے تو گئے کام. کانگریس ہو کہ بی جے پی کے ہو کوئی بھی, ہم تو جنرلی بات کر رہے ہیں. ایک منٹ کے لیے بھی کہیں الگ سے کہیں بات کرنے کو موقع نہیں ملتا. چین سکون کی کسی کو زندگی نہیں. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں, بادشاہ کو جا کے اس نے خبر کر دی یا اپنے نوکر سے کہلوا دیا کہ ان کو ہمارے دربار میں لاؤ. دربار میں بلا. مسلمانوں یہ جو بادشاہ تھا نا, یہ ایک اللہ پر ایمان رکھتا تھا, موحد تھا. اچھا, اور یہ قصہ اتنا مشہور ہوا تھا اصحاب کہف کا, غار اور گفا والے نوجوانوں کا, کہ 300 برس کے بعد بھی یہ چرچا میں تھا. اور سب کی زبان پر تھے کہ وہ کچھ نوجوان چلے گئے تھے, آج تک وہ لاپتہ ہے, ہو سکتا ہے مرا گئے ہوں گے. بادشاہ نے بلایا کہ بھائی کون ہو تم لوگ. پھر انہوں نے پورا اپنا قصہ سنایا. ان نوجوانوں کو کہا جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا تھا بادشاہ کہ گھبراؤ نہیں, آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی, جو سچ بات ہے وہ بتا. کہا کہ آپ کا تو 300 سال پرانا ہے. تو یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اللہ نے ہم کو 300 برس تک سنا دیا. حیران گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے زمانے کا بادشاہ مشرک تھا, ہم کو پکڑنے کے لیے دوڑا تھا, ایک بار پکڑا بھی گئے, ہمارے کپڑے اتار لیے, ہم جنگلوں میں پتوں سے پہلے سر چھپایا, گھر گئے, جو کپڑا ملا وہ لے لیا, اور جو سکے تھے ہمارے خرچ کرنے کی جو ضرورت کے تھے جتنا ملا وہ لے کر ہم بھاگ گئے تھے, اور ہم مشورہ کر کے سو گئے. جب نیند تاری سو گئے, اللہ نے ہم کو سلا دیا, ہم نے آج اٹھا اور ہم کو بھوک لگی تو ضرورت ہے کہ بھائی روٹی پکائیں, سبزی پکائیں, تو یہ سودا خریدنا آئے تھے. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ تو وہ اصحاب کہف ہیں جو 300 برس پہلے یہاں واقعہ ہوا تھا. گھبراؤ نہیں, آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہو. اللہ نے آپ کے ایمان کی اور آپ کے اعمال کی کرامت ظاہر فرمائی کہ اللہ نے آپ کو 300 برس تک سلایا اور آپ کو کبھی بھوک اور پیاس کی تکلیف بھی پیش کی. اور بادشاہ نے بہت عزت کی اور ان نوجوانوں کو کہا کہ اب تمہیں جس کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہو, اسلام کو پھیلانا ہو, جس زمانے سے جو بھی نبی تھے, کہ آپ کو پوری طرح آزادی ہے. اور مسلمانوں پھر اللہ نے ان لوگوں سے اپنے دین کا بہت کام کیا. یہ کرامت تھی, یہ مجھے آپ کو سنانا ہے. زور سے بولو بھائی, یہ کیا تھی؟ یہ کرامت تھی, ایمان کی اور اعمال کی کرامت تھی. ایک اللہ پر ایمان بہت ضروری چیز ہے. مسلمانوں, اگر اللہ کے ساتھ ایمان کمزور ہوگا آپ جنت میں جائیں گے. اس لیے میں نے بات شروع کی کہ جمعے کا خطبہ شروع اسلام میں بعد میں ہوتا تھا اور جمعے کی نماز پہلے ہوتی تھی. صحابہ سے چوک ہو گئی چھوٹی سی کہ چاروں خطبے میں بھاگ گئے, تو اللہ نے دوسرے جمعے سے پورا قانون بدل دیا کہ اب جمعے کا خطبہ پہلے ہوگا قیامت تک اور نماز بعد میں ہوگی. حکم کے ٹوٹنے سے اللہ ناراض ہوتے اور حکم کے ماننے سے اللہ راضی ہوتے ہیں کہ اللہ اس کے ہاتھوں پر کرامت لائے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حکم کے بغیر مرنے کے بعد کبھی کامیابی نہیں ملے گی.
چاہے نماز اور روزے کا حکم ہو، زکوٰۃ اور حج اور قربانی کا حکم ہو، ماں باپ کی فرما برداری کا حکم ہو، داڑھی رکھنے کا حکم ہو، چاہے ماں عورت کے لیے پردے کا حکم ہو، حکم معاملات، آپس کے معاملات کا حکم ہو، پڑوسی اور رشتے داروں کا حقوق ہو، شوہر اور بیوی کا حق، اولاد کا حق، ماں باپ اور اولاد کا حق، اولاد کے لیے ماں باپ کا حق، سسرال کے رشتے داروں کا حق ہے، عام انسانوں کا، راستوں کا، کھیتی باڑیوں کا، بزنس اور بیپار کا، اللہ نے حکم بدلا ہے۔ حکم بہت بڑی چیز ہے، حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جھوٹ ہو، غیبت ہو، تکبر ہو، تہمت لگانا ہو، شراب پینا ہو، شراب بیچنا ہو، جگار کھیلنا ہو، بینکی لون لینا ہو، گناہ ہے، زنا کاری کا معاملہ ہو، گناہ ہے، اور جتنے گناہ بتلائے تفصیل کے ساتھ جو علماء سے مراتب سنتے ہیں، گناہ بیوہ اور یتیموں کا حق مارنا ہو، کسی کا پیسہ لیا ادھار ہو، واپس نہیں کیا، حق توڑ دیا۔ اللہ فرما رہے حکم بہت بڑی چیز ہے، حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے، اور اگر حکم توڑا تو تم بڑے سے بڑے گھرانے کے لوگ ہو، یا تمہارا نسب اور خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، یعنی سید خاندان کے ہو، قیامت کے دن یہ رشتہ داریاں کام نہیں آئے گی، ایمان اور عمل کا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں کی بیویوں نے اللہ کا حکم توڑا۔ قرآن میں ماں بہنیں یاد رکھو، تمہارا نکاح بڑے سے بڑے منسٹر کے ساتھ ہوا، معاملتدار یا کلیکٹر کے ساتھ ہوا، لائر یا وکیل کے ساتھ ہوا، کورٹ کے جج کے ساتھ ہوا، بڑے سے بڑے عالم اور مفتی کے ساتھ ہوا، یا اللہ کے ولی کے ساتھ ہوا، یہ نسبتیں کام نہیں آئے گی، صرف کام آئے گا آپ کا ایمان اور عمل کا۔ نبی کے نکاح میں ہونا کتنی بڑی چیز ہے، کوئی چھوٹا موٹا ادا دے، مگر اللہ فرمایا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، دونوں میرے نیک بندوں کے نکاح میں تھی، نبی سے بڑھ کر کون دیکھو سکتا، فخانتاهما، ان دونوں نے ہمارا حکم توڑا، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، قرآن کہہ رہا ہے بات ختم ہو گئی، وہ دونوں نبی مل کر بھی ان دونوں بیویوں کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ نبی ان دونوں کو جہنم سے بچا نہیں سکتے، اور قرآن نے آگے فرمایا وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اے دونوں آؤ تو تم بھی جہنم میں جانے والوں کے ساتھ، تم دونوں بھی جہنم میں چلی جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، مشہور قصہ ہے، سب کو معلوم ہے، ابو طالب آخر تک کلمہ نہیں پڑا، حکم نہیں مانا، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کان دھر دیا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو ایک بار، تو کیا کہا معلوم ہے کہ میری قوم مرنے کے بعد یوں کہے گی کہ چچا نے بھتیجے کا دین اپنا لیا۔ مسلمانوں، لوگوں کی واہ واہ میں مر گئے اور اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیا۔ میں تو کہتا ہوں لوگوں کی طرف نظر ہی مت کرو، بالکل اتنے خوددار رہو، اتنے خوددار رہو کہ ایک مسئلہ دھیان میں رکھو کہ اگر میں صحیح راستے پر ہوں تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، مجھے پبلک کو خوش نہیں کرنا، کوئی چاہے ناراض ہو جائے، مگر ہاں غلط کام کر کیا ہو تو پھر یہ سمجھو کہ میرے اپنی ذات کی اصلاح ضروری ہے۔ یہ تو لوگوں کی طرف دیکھنے جاؤ گے تو لوگوں کی واہ واہ کے کیا ٹھکانا، آج جو عزت کر رہے کل کچھ ذرا سی گڑبڑ ہوئی تو وہ بس بے عزت کریں گے آپ کی۔ اللہ تعریف کرے آسمانوں پر، اس کی فکر کرو۔ میں عرض کر رہا تھا
لوگوں کی واہ واہ میں ابو طالب نے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالا. یہ لوگ میری برائی کریں گے میرے مرنے کے بعد کہ چچا ہو کر بھتیجے کا دین اپنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے تھے ان کی وفات میں، اور یہ پوچھا تھا اللہ این عمی یا اللہ. صحیح حدیث اللہ نے فرمایا وہ فی النار، وہ جہنم کی آگ میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ اپنے والد کے ساتھ تھا، مگر اللہ نے منع فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا مت مانگو. وما كان استغفار ابراہیم الا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. جب ان کو معلوم ہو گیا میرے والد اللہ کے دشمن، ایمان قبول نہیں کیا آزر نے، تو اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا مت مانگو، تمہارے والد جہنم کی آگ ہے. آمین کہو گے. اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے، اللہ قبر میں بھی نور عطا فرمائے. اللہ کا شکر ادا کرو مسلمانوں، ورنہ اعمال ہمارے ٹھیک نہیں. ایمان کی جو قدر ہونی چاہیے وہ چیز نہیں. کبھی کبھی دین میں ایک بار سوچو اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ایمان دیا ہے، ایمان والے ماں باپ کے پیٹ سے تو نے پیدا کیا ہے. اللہ تو اس ایمان اور اسلام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں ڈال دیا گیا. نسبت کام نہیں ہے باپ بیٹے. پانی کا طوفان بھی آیا تو کہا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. اللہ نے فرمایا نہیں، انہ عمل غیر صالح، تیرے بیٹے نے اچھا کام نہیں کیا، ایمان نہیں قبول کیا، جہنم میں جائے گا. سمندری طوفان آیا اس میں ڈھکیل دیا. کوئی رشتہ کام نہیں آیا. قرآن سے معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل کے رشتے سے زیادہ جو اللہ تک لے جانے والا ہے یہی رشتہ کام آئے گا. قرآن کے اسی پیج پر فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر ہے. یہ قصہ بڑا طویل ہے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایمان کی دعوت دی. وہ سر پھرا تھا، انسانی تقاضے سے ڈرتے تھے کہ اللہ تیرا کام کہیں ہے، اس سے پہلے مجھے قتل کر دے. تو اللہ نے حکم دیا کہ اسباب کے طور پر حضرت ہارون علیہ السلام کو لے جاؤ. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. تم دونوں جاؤ پھر ان کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے، اور نرم بات کرنا، گرم بات مت کرنا، شاید اللہ اس کے دل کو نصیحت دے. نرم بات سے اچھے ظالم کا دل پگھل جاتا ہے. ہاتھی کو مار مار کے لانا چاہو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہاتھی تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، مگر پیار و محبت سے بال بھی باندھ دو کہ اس کی سون کے ساتھ تو تمہارے ساتھ چلا گا. پیار محبت سے آواز. میرے پڑوس میں ایک ہندو نے کبوتر پالے ہیں ترکے سر، آدی واسی ہے، میرے گھر ایک گھر چھوڑ کر ہے. وہ بیچارہ غریب آدمی، روز میں اس کے کبوتروں کو دانے ڈالتا ہوں، فجر کے بعد آتا. وہ مجھ سے اتنے مانوس ہو گئے، مسلمانوں اتنے مانوس ہو گئے کہ مجھے پورے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ جاتے، دونوں ہاتھ. وہ جانتے اللہ کی مخلوق کی آدمی مجھ سے پیار کرتا ہے، میرے دونوں ہاتھ بھر جاتے ایسے اوپر بیٹھے اور میرے ہاتھ میں سے چن کر کھاتے ہیں. ایک ادھر آئے، ایک ادھر آئے، ایک ادھر آئے. اب اللہ کی مخلوق سے پیار کرو گے نا، یہ غیر مسلموں پھر دین سمجھاؤ گے، دنیا ایمان کی طرف آ جائے. ابھی مجھے چند دنوں پہلے جمبوسر تعلقے سے خبر ملی، بھروچ میں جمبوسر تعلقہ ہے، میری دین دنیا وہاں بھی جاتی ہے. وہاں کے نوجوانوں نے مجھے آفس پہ آ کے بتایا ایک دن جمعہ کو کہ ماشاءاللہ ہم نے، آپ لکھتے ہیں قیامت کی نشانیوں پر، تو ہم نے گھر گھر جا کر زیروکس کرا کے دی لوگوں کو، اور کہا 1 سال تک ہم نے یہ کام کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 35 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ کے بالکل ذمہ داری کی کرسی پہ بیٹھا ہوں، عزت کی کرسی پہ نہیں بیٹھا ہوں. عزت کی کرسی تو مودی جی کے پاس ہے، یہ تو ذمہ داری کی کرسی.
اور اس میں سے 7 سے میری ملاقات ہوئی. ان کے گھر والوں نے ان نوجوانوں کو نکال دیا تو انکلیشور میں انتی نگر میں آ کر وہ رہ گئے. آج بھی پیار کرو پیار، اور قیامت کی نشانیوں کے نام پر اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں سے ملاقاتیں شروع کرو. مسلمان آج دنیا میں واہ واہ میں مر رہا ہے، دین کی نسبت پر بھی واہ واہ، اجتماع ہو رہے اس میں بھی واہ واہ. دیکھو آپ کتنے تماشے ہو رہے ہیں. اجتماع کیا ہے؟ غیر شرعی کام شریعت کو چھوڑ کر کام ہو رہے ہیں. ان کی گاڑیوں پر اور ان کے اوپر پھول برسائے جا رہے ہیں. اندر گاڑیاں کھلی ہے تو بھی وہ عالم دین کیسے کہ منع کرنے کے لیے تیار ہے. یہ دنیا میں واہ واہ نہیں تو اور کیا. ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے کبھی یہ دھندے کیے تھے؟ یہ تو وہ بدعتی باپوؤں کے ساتھ ہے، ان کو پھلہار پہناؤ، ان کی گاڑیوں پہ پھول مارو، وہ خوش ہوتے ہیں. تقریروں میں تقریریں ایسی کہ قرآن حدیث کے خلاف امت گمراہ ہو رہی امت. اور اتنا جھوٹ چلاتے، اتنا جھوٹ، علماء کرام کام کرنے والے اتنا جھوٹ. مجھے تو اتنی شدید تکلیف ہوتی اس سے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تیرا ڈر ہی نہیں رہا. 1.25 کروڑ آدمی اجتماع میں تشریف لا کے 1.25 کروڑ. قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ حج جیسا مجمع قیامت تک کہیں نہیں ہو سکے. حدیثوں میں آیا. بھائی زور سے بولو، سب سے بڑا مجمع قیامت تک کہاں رہے گا؟ بولو. کو کھانا نہیں کھایا آپ لوگوں نے؟ زور سے بولو. حج میں رہے. وہاں 50 لاکھ 45 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، اور یہ کہہ رہے کہ ہمارے یہاں 1.25 کروڑ کا. میں نے کہا کہ کہنے والا تو گانڈا، سننے والا بھی گانڈا. عقل بھی کام کرتی ہے کہ نہیں؟ اور آپ اس کا آپریشن کرو نا، ابھی ٹائم نہیں ہے، آپریشن کرو نا. تو میں آپ کو کہتا ہوں ہمارے دعوت و تبلیغ والے، ہمارے پاس دعوت و تبلیغ کا کتنا پرسنٹیج؟ مسلمان 25 کروڑ ہے، بدعتی کتنے؟ ہم کتنے؟ شیعہ 1 کروڑ. اور اس میں ماتریدی الگ ہے، فلاں الگ ہے، فلاں الگ ہے، فلاں الگ ہے. اس میں ایک طبقہ جو خالص مسلمان نام کا ہے اور سورج چاند کی پوجا بھی کرتا ہے. ایسے بھی یعنی عقل اس کو قبول ہی نہیں کرتی کہ 1.25 کروڑ کا مجمع کسی اجتماع میں ہوگا. تم گانڈوں کو تو بہلا سکو گے مگر عقل مندوں کو بہلا نہیں پاؤ گے. ایسی بیکار کی باتیں کرنے سے کیا کام ہے؟ اصل کام کرو جو کرنے کا کام ہے. امت کا درد رکھو. یہ واہ واہ سے اللہ کو بالکل پسند نہیں، بالکل پسند نہیں اللہ کا. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، یہ تو بات آئی ورنہ میرا مزاج ایسا نہیں ہے، مگر امت چونکہ گمراہ ہو رہی ہے اس لیے میں ایسی چیزوں کو برداشت نہیں کرتا. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے میرے بیانوں میں اکثر دلیلیں ہوتی ہیں. جیسے میں نے غیب کی خبر جنات کو نہیں، جیسے یہ دلیل دی میں نے آپ کو، عقلی دلیل دی کہ جنات آپ کے گھر میں سے 1000 5000 لے جائے گا. بینک آف بڑودا نہیں دکھتی اس کو، ریزرو بینک آف انڈیا اتنی بڑی پڑی ہوئی ہے. وہ نیرو مودی والی جاتے تو پنجاب نیشنل بینک، اس میں کم پیسہ ہے کیا؟ یہ الو بنانے کے کام ہے ان پر. ہم تو بھائی امت کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، کسی کو ماننا ہو تو مانے، نہیں تو وہ خود پچھتائے گا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے، حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو جہنم میں گئے. فرعون کو دعوت دینے کے لیے گئی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں سگے بھائی. فرعون مچلانے لگا، غصے ہونے لگا. اے موسیٰ یہ کام بند کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ یا ملک چھوڑنا پڑے گا یا ہم آپ کو قتل کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دونوں منظور مگر کام نہیں چھوڑے. ایک آخری وقت باقی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لڑائی اور لڑ، پھر دیکھ لیں گے جو ہوگا. کہے موسیٰ چلو تم اپنے معجزے کی بات کرتے ہو تو چلو، اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو معجزہ بتاؤ. ہم ہمارے پاس جادوگر ہے، یہ جادو بتلائے. دونوں کو مقابلہ کرا، دربار بھرا گیا. فرعون اسٹیج پر بیٹھا ہے، کی بیوی آسیہ بیٹھی ہوئی. مقابلہ شروع ہوا. جو جادوگر کی فیور میں تھے، ناستک قسم کے لوگ، مشرک جو فرعون کی فیور میں تھے، ان کے چہرے بہت خوش تھے کہ جادوگر جیت جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام ہار جائیں گے. کیونکہ جادو کا بہت چلتا تھا مصر میں فرعون کے زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات شریف کی حدیث ہے، السحر من الکفر،
جادو کرنا اور کرانا، یہ دونوں ہی آدمی کو ایمان سے نکل کر کفر کی حد میں داخل کر دیتا. ایمان گیا کہاں؟ میرے پاس ٹائم نہیں تھا مسلمان، مگر میں نے امت کے لیے 2 ٹائم نکالے، جان بوجھ کر نکالے. لوگ امت کو گمراہ کر رہے تھے. یہ دواؤں کا کام میں نے اسی لیے شروع کیا. اس صورت میں جو سوموار کو بیٹھتا ہوں، جتنے لوگ پریشان ہو کر آتے ہیں فلاں جگہ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے ہی دیتا ہے. آپ کے یہاں سے 100 سے زیادہ پیشنٹ یہاں میرے پاس سے اللہ نے ان کو شفا دے دی. بلسار شہر کی بات کر رہا ہوں، اور لوگ بلسار سے آتے ہی رہتے ہیں. اور جمعہ کو انکلیشور بیٹھتا ہوں. روحانی علاج کی میں نے بہت کتابیں دیکھی، عربی کتابیں، بڑے بڑے مشائخ اور اولیاء اللہ، اور بالکل قرآن حدیث کے مطابق وہ کام ہوتا ہے. اور کسی سے 5 پیسے کی لالچ نہیں، اس کی بات بھی نہیں کرنے کی ہماری مجبوری، خالص اللہ کو راضی کرنے کی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے، جادو اور معجزے کا مقابلہ شروع ہونے والا ہے. جادو میں شیطان کی مدد ہوتی ہے اور معجزے میں اللہ کی مدد ہوتی ہے. شیطان اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ شیطان کا خالق اور مالک ہے. ظاہر مالک کی جیت ہوتی ہے اور ہو نہیں والی. جادوگروں کو حکم دیا اپنا جادو بدلا. جادوگروں نے اپنا جادو منتر کیا لکڑیوں پر. ان کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں تھی. جادوگروں نے اس پر منتر پڑھا اور مسلمانوں ایسا منتر پڑھا کہ لکڑیاں سانپ بن گئی اور زمین پر چلنے لگے. باقاعدہ لکڑی سانپ بن گئی اور چلنے لگی. قرآن کہہ دے لاسٹ اینڈ فائنل ججمنٹ. ہمارا ایمان بولو زور سے، بے شک اللہ اور نبی کا کلام برحق ہے. ارے تالیاں بجی، فرعون خوش، فرعون کے کارکن خوش، مگر جن کے مقدر میں ایمان لکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ دیکھ کر وہ انتظار کر رہے تھے کہ نہیں ابھی موسیٰ علیہ السلام تو فیصلہ باقی ہے. فرعون کی بیوی خوش نہیں، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ چکی تھی. آگے بنی اسرائیل ان کے ہاتھ پر ایماندار ہے. موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہاتھ پر پلے بڑھے. کیا ہوا؟ مقابلہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی. آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی جسے بکری کا پالا توڑتے، اس پر اللہ کا نام لے کر دم کر کے اس کو زمین پر مارا. اللہ نے حکم دیا ہے موسیٰ اللہ کا نام لے کر کرو، اللہ کا نام لے کر کرو. مسلمانوں جیسے زمین پر ماری لکڑی کو، لاٹھی کو، وہ بڑا سانپ بن گیا جس کو ہم گجراتی میں اجگر کہتے ہیں، اردو میں اژدہا بولتے ہیں. اور وہ سارے جادوگروں کے سانپ کی طرف دوڑا اور ایک سانس ایسی لی کہ سارے سانپوں کو کھا گیا. جو چہرے خشکے اس کے چہرے نیچے پڑ گئے، منہ چڑھ گئے. اور مسلمانوں جن جادوگروں کی تقدیر میں ایمان لکھا تھا وہ ایک سیکنڈ میں بولے. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ پہلی بار دیکھا، ربی آمنا برب موسیٰ و ہارون. ہم تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے. ہم تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے. ایک سیکنڈ میں معجزہ ظاہر ہوا. ایک سیکنڈ. ادھر جادوگروں نے کلمہ پڑھا، ادھر فرعون کی بیوی اور مجمع میں سے جن کے مقدر میں ایمان تھا سب نے یہی کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون. فرعون کی بیوی بولی آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لیا. پہلے فرعون کا غصہ جادوگروں پر تھا، وہاں سے غصے کو ہٹا کر دیکھا کیوں گو میری بیوی مان لیا، میری بلی مجھے پیوں کیوں کرتی. غصے ہوا اور درباریوں سے کہا اس ظالم عورت کو نیچے اتارو. یہ قصہ قرآن پاک میں ہے، حدیثوں میں اس کی تفصیل. اس کو نیچے اتارو. 4 آدمی نے اس کو پکڑا ہے، نیچے اتاری اور درباریوں سے کہا پہاڑ پہ جاؤ اور ایک پتھر کی چٹان لے آؤ اور اس ظالم عورت کے سینے اور چہرے پہ مار کر اس کو کچل کر ختم کر. مسلمانوں اس کا نام ایمان. کیسا ایمان ہے معلوم ہے؟ نیچے سوئی ہے، پولیس نے پکڑا،
4 آدمی نے پکڑا ہے اور اللہ کے سامنے کہہ رہی چند منٹ کا ایمان ہے، چند منٹ کا، ہماری طرح برسوں کا پرانا ایمان نہیں۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے مسلمانوں، برسوں پرانا ایمان نہیں ہے، چند منٹ ہوئے اسٹیج پر ایمان لائی اور نیچے سلائی گئی۔ اللہ سے کہا اے اللہ یہ ظالم آج مجھے چھوڑے گا نہیں، مگر اے اللہ تو اس تیری مومن عورت کی آہ کو سن لے، آج میری دعا کو قبول کر لے، یہ ظالم مجھے مارنے نہ پائے، اس سے پہلے تو میری روح کو قبض کر لے اور اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر لے۔ قرآن میں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب تو میرے لیے جنت میں محل بنا دے، ونجنی من فرعون، مجھے فرعون سے اس کے عمل سے بچا لے، وعملی ونجنی من القوم الظالمین، اور اللہ مجھے ظالم فرعون سے بچا لے۔ مسلمانوں دعا 1 سیکنڈ میں قبول ہو گئی، وہ پتھر لے کر آ بھی نہیں پائے تھے، اس سے پہلے اللہ نے روح قبض کر دی اور جنت میں داخل کر دیا۔ اس کا نام ایمان، چند منٹ ہوئے ایمان لانے کو، چند منٹ ہوئے ایمان لانے، اس کا نام ہے۔ دیکھو نبی کی بیویوں کو جہنم میں ڈالا، کیوں حکم توڑا، اور فرعون جیسے ظالم کی بیوی کو اللہ جنت میں لے گئے، اس لیے کہ حکم مانا۔ حکم ماننے والوں کی وہاں قیمت ہے، حکم توڑنے والوں کی کوئی قیمت نہیں۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے تو ہمیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کی دلیلیں دینا پڑتی ہیں۔ آج لوگ ایسا پوچھتے ہیں کہ بھائی دوبارہ زندہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کبھی تو جان بوجھ کر پوچھتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم پوچھتا ہے تو اچھی نیت سے پوچھتے ہیں۔ تو بھائی ہم اور آپ مسلمان ہیں، قرآن میں کہا گیا جو پہلی بار تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کر چکا ہے، جبکہ تمہارا مٹیریل اللہ کے پاس نہیں تھا، تمہارا بدن نہیں تھا، تمہاری روح نہیں تھی، اللہ نے اپنی طاقت سے تم کو دنیا میں پیدا کر دیا، تو اب تو موت کے وقت تمہاری روح بھی اللہ کے پاس، بدن قبر میں مٹی میں پڑا ہوا ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب پہلے کچھ نہیں تھا تو ماں کے پیٹ سے آسانی سے پیدا کر دیا، اب تو سب کچھ مٹیریل بھی اللہ کے پاس موجود ہے، اب پیدا کرنا بولو بے شک کوئی مشکل کام۔ دلیلیں دینی پڑتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی خاطری کیا، لوگ ہم خاطری بتلاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ قیامت کے دن سارے مردوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو زندہ دوبارہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، پورا مجمع والوں زور سے بہتر، وہ اللہ آج بھی ہمارے بنسار سے اور پوری دنیا کے قبرستان کے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، آج بھی طاقت ہے اس کے پاس۔ مگر بھائی آج پیدا کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ قیامت کی راہ تو دیکھو، اب تو بڑی نشانیاں شروع ہو گئی، چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی، اور سنو ذرا عقل سے سوچو، آج پیدا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے پیدا نہیں کر رہے۔ کیوں بھائی؟ بلتار شہر میں جتنی مسجدیں ہیں، جتنے مدرسے ہیں، جتنے اسکول ہیں، جتنے پانی کے واٹر ورکس ہیں، جتنے بیوہ اور یتیموں کے فنڈ ہیں، یہ حضرات جتنے بڑے بڑے کام کر کے گئے، آج ان کی نیکیاں پوری نہیں ہوئی، ان کی نیکیاں چالو ہیں۔ وہ جو مسجدیں بنا کر گئے، پورا مجمع زور سے بولو، آج بھی ان مسجدوں میں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ بھائی بولو پڑھی جا رہی نہیں پڑھی جا رہی؟ آج اس میں دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، علماء کرام کے بیانات ہو رہے ہیں، خانقاہ کے بزرگان دین آ رہے ہیں، لہذا بھی ان کی نیکیاں تو پوری ہونے دو۔ جب نیکیاں پوری ہوگی تو پورا انصاف ان کو مل جائے گا۔ آج دوبارہ زندہ کر کے ان کو ادھورا ثواب دینا ہے؟ ابھی نیکیاں پوری ہوگی تو پورا ثواب دینا۔ بھائی بولو زور سے، ابھی نیکیاں باقی ہے کہ نہیں باقی؟ زور سے بولو، باقی ہے۔ نیکیاں تو پوری ہونے دو، وہ پوری ہوں گی قیامت کے لیے، جب پوری ہو جائے گی اس دن پورا انصاف دے دیں گے ان کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ رکے ہوئے، ورنہ وہ تو آج بھی بولو، دوبارہ بے شک بولو، آج بھی اسی سیکنڈ میں پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان۔ ایسے ہی گنہگار لوگ جو سینما گاہ بنا کر گئے، چوری کے اڈے کھول کر گئے، شراب جگار کے اڈے کھول کر گئے، زنا کاریوں کے اڈے کھول کر گئے، اور گناہوں کے اڈے کھول کے گئے، آج بھی ان کو زندہ کر کے جہنم جیسی سزائیں دے سکتا ہے، مگر وہ راہ دیکھ رہا ہے کہ ان کے گناہ تو پورے ہو جانے دو۔ گناہ پورے ہوں گے قیامت کے دن۔ وہ جو گناہوں کی بنیاد ڈال کر گئے، سینما کا کھول کر گئے، شراب اور جوئے کے اڈے کھول کر گئے، زنا کاریوں کے اڈے کھول کے، آج بھی وہ گناہ چالو ہے، اور گناہ پورے ہوں گے قیامت کے دن۔ لہذا زور سے بولو، سزا بھی پوری ہوگی کون سے دن؟ قیامت کے دن۔
تو قیامت کا دن تو آنے دو. وہ قیامت کا دن بہت قریب آ گیا. چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی. ابھی میں آپ نے دیکھا ہوگا, میں موبائل کھول کے دیکھ رہا تھا, میں دھرتی کب دیکھ رہا. میں نے نیٹ پر لکھا دی لیٹسٹ ارتھکویکس ان دا ورلڈ, دنیا کے تازہ تر کے بھوکمپ. ابھی میں نے دیکھا 136 تھے 9:30 بجے تقریباً 136. آج کی خبر ہے گزشتہ کل 163 ہوئے تھے, 163. پرسوں 123 تھے پوری دھرتی میں. یہاں بلسار میں بیٹھ کر پتہ نہیں چلے گا. اور بلسار والوں تم تو کپرادا کے قریب رہتے ہو. کپرادا کے کاپڑا کیا نام ہے؟ کپرادا. تم گجرات میں تر سماچار سندیش دیویہ بھاسکر کیا پڑھتے ہو؟ ابھی 2 مہینے پہلے تمہارے یہاں یہ ساپوتارا کپرادا یہ علاقے میں 8 دن میں 50 جھٹکے ہوئے. گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے. ایمانداری سے زور سے بولو بے شک, زبردستی مت بولنا. ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ بولو نا, ہوا کہ نہیں ہوا؟ جھٹکے باقاعدہ لگاتار جھٹکے چالو ہو. 3.4. ابھی 4-5 دن پہلے کچھ بھوج میں ہوا 4.5 کا. 15 دن پہلے افغانستان میں ہوا. پھر پاکستان میں مولانا طارق جمیل صاحب بیان کر رہے, لوگوں نے چالو بیان کیا حضرت زلزلہ, ارے زلزلہ. پھر مولانا کی کرسی ہلنے لگی. حضرت نے کہا کہ بھائی زمین گناہوں سے بھر گئی اس لیے اللہ جھٹکے دے رہا ہے. پھر وہ جھٹکا کشمیر آیا, پنجاب ہریانہ کر کے نئی دلی کو لایا. آپ کی پارلیمنٹ میں بھاگم بھاگ ہو گئی. اتنا ڈینجر جھٹکا تھا. 5 پوائنٹ کا تھا. افغانستان میں تو 6 پوائنٹ میں ہوا. اگر یہاں کا اسکیل 5 کا بتلا تو کوئی چھوٹا موٹا جھٹکا نہیں, بھاگم بھاگ ہو گئی. پوری دلی ہلا دی اللہ. نیٹ پر دیکھو روز. ہم کو جھوٹ بولنے کا کچھ شوق ہوتا ہے. ہم امت کو کہہ رہے جاگو. میں آپ کے یہاں 25 برس سے آ رہا ہوں. بلسار میں 25 برس ہو گئے. جب میری شادی بھی نہیں ہوئی, چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی ہوئی. چھوٹا ڈائیور میں سب سے پہلے آیا تھا. رات کو بیان تھا عشاء کی نماز کے بعد. اس وقت کبھی قیامت کا ذکر کیا تھا. اب قیامت قریب آ گئی. تم آپ کو کہہ رہے قریب آ گئی. بڑی نشانیاں شروع ہو گئی اور تقریباً 4 نشانیاں پوری ہو گئی. اور میں اکیلا اب نہیں بول رہا ہوں, اب تو میرا سینہ کھل رہا الحمدللہ. اللہ کے گھر کے حرم سے آواز آئی کعبۃ اللہ سے. ابھی میں 2016 میں 1 سال ہوا, دسمبر میں عمرے میں تھا. شیخ شریم سعود شریم جمعے کے خطبے میں اتنا روئے اور یہ بولے ہچکی عمل ہو گئی. واللہ الامہ قد اختتمت اشراط الساعہ الکبریٰ تقریباً. اے امت, اللہ کی قسم قیامت کی بڑی نشانیاں تقریباً ختم ہو گئی. وہ تو زیادہ تر نشانیاں کہہ رہے. یہ ملک شام کے حالات قیامت کی نشانیوں میں ترمذی شریف کی آخری حدیث ہے, دیکھ لو آپ. پہلی یا دوسری جلد میں ہے کہ جب ملک شام سیریا کے حالات خراب ہو جائے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میں دنیا کی خیر نہیں چھوڑوں. دنیا ننگی ہو گئی, دنیا گئی کا. آپ دیکھ لو. آپ سراثت نے فرمایا جب ملک شام کے حالات خراب ہوں گے تو پوری دنیا کے حالات خراب ہوں گے. سیریا کے حالات دیکھو. اللہ پاک بیچاروں پر رحم فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کتنے بچے مر رہے, ظالموں کی دل کتنے سخت ہو. یہ قیامت کا آنا ضروری. مسلمانوں, یہ تو یہ رشیا اور ایران کو یہ کون چھوڑے گا کہ یہ بچے نابالغ بچوں کو مار رہے ہیں. ان ظالموں کو یہ بھی خبر نہیں کہ تمہاری جن سے دشمنی ہے, تم پبلک پر کیوں مارتے. اب دیکھو ترکی کی فوج اندر گھسی ہے. دیکھو اللہ کرے کہ آرام کا دن نصیب ہو جائے. میں عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے, دھرتی کم بے شمار ہو رہے ہیں, 100 کے اوپر جا رہے ہیں لوگ. آپ تراثم نے فرمایا جب دنیا میں جھوٹ, شراب, جوا, جگار, ناچ گان, دھوکہ بازی, لاکھ و رشوت اور زنا کاری جب عام ہو جائے, اس کے بعد دھرتی کم کے برس قیامت تک شروع ہو جائے. اب تو بولو بھائی زور سے, بے شک بولو نا. ہو گئے نہیں ہو گئے, دیکھ لو آپ. اب تراثم نے فرمایا اس کے بعد وقت میں سے برکت اٹھا لی جائے گی. 10 سال سے محسوس کر رہا ہوں, 10 سال کہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم میں سے برکت اٹھا. فرمایا برس 1 مہینے کے برابر, مہینہ ہفتے کے برابر, ہفتہ دن کے برابر, 3 گھنٹے میں گھنٹہ, منٹ میں منٹ, سیکنڈ میں بدل جائے. دیکھ لو آپ کو. اور 4 بڑی نشانیاں ہو گئی. دھواں آئس لینڈ میں نکل گیا 2010 میں, 10 دن تک نکلا. 100 لاکھ پیسنجر دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر اسٹاپ ہو گئے تھے, بند ہو گئے. ایک پلین اڑا نہیں ہے. اللہ کی قسم اخباروں میں تھا 70% ایئرپورٹ دنیا بھر کے بند ہو گئے تھے, 70%. اور یورپ میں 78%, 78% یورپ میں بند ہو گئے تھے ایئرپورٹ.
ٹرانسپورٹ بند، ٹرینیں بند، بسیں بند، پارلیمنٹ بند، سائیکل بند، سب. یہ آپ کے گانچیوار شکیل بھائی کی بھائی وہاں ہے آئس لینڈ میں، پوچھو آپ وہ یہاں آئے تھے مطلب کہہ رہے مولانا 10 دن تک ہم وینٹیلیشن نہیں کھولتے. اور جو گھر میں ہمارے پاس تو آٹا، ہمارے پاس چکیاں تھوڑی ہے، آٹا تیار لانا پڑتا ہے. تو آٹا بھی ختم ہو گیا تو گھر میں جو دانے تھے اس کو کوٹ کر ہم نے اس کو جو ہے گرم کر کے کھایا. 10 دن تک باہر نکل ہی نہیں سکتے. اور وہ دھواں پھر نے پورے یورپ کو پکڑا جس میں 50 سے زیادہ ملک ہے، اور پھر امریکہ اور فرانس کے بڑے حصے کو گھیر لیا. اتنا بڑا قصہ ہوا اور مسلمان غفلت میں سو رہا. اس دھوئے کا ذکر قرآن میں 25ویں پارہ سورہ دخان آیت نمبر 10 میں ہے، دیکھ لو آپ. اور 3 بڑے دھرتی کمپ، پورب کا دھرتی کمپ 2011 میں جاپان میں ہو گیا، وہ پچھم کا دھرتی کمپ 2012 میں ترکی میں ہو گیا، اور عربستان کا دھرتی کمپ 2013 میں عراق، ایران، یمن، سعودیہ میں ہو گیا. اور ابھی 16 جنوری کو مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا. یہ جنوری ابھی 2.9 کا 2.9 پورا مدینہ ہلایا گیا. لوگوں نے حرم میں محسوس کیا کہ زلزلہ آیا. اتنی پاک سرزمین کو قیامت سے پہلے ہلا رہا ہے. تو ہندوستان یہ تو ناپاک سرزمین ہے. اب یہاں ہماری کتنی تعداد 25 کروڑ. یہاں مشرک ہے، ناستک ہے، قسم قسم کے لوگ ہیں. تو یہ کیسے بچ پائے گا؟ انڈیا میں تو اتنے زلزلے آ رہے روز کہ اللہ کی قسم. یہ ہریانہ، پنجاب، کشمیر بے حساب، ادھر میگھالیہ، سمجھے آپ، آسام، بہار، بنگال، دھرتی کم تو بھرے ہوئے. آپ کے گجرات میں جتنے ہو رہے. ابھی انکلیشور کے پاس کوسمبا میں لوگوں نے جھٹکے محسوس کیے، برتن گر گئے، مکانوں میں دراریں پڑ گئی. راجستھان میں بے حساب جھٹکے آ رہے. یہ قیامت کی کھلم کھلا نشانیاں. مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بیان ہے، پاکستان کے صدر مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی، ان کا بیان آیا ہے 20 منٹ کا. اور اس بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بالکل تیاری. اور کہا ملک کے شام کے حالات بتلا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی تیاری. اور بے شمار مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خواب میں بتلا رہا ہے. خواب میں آپ نے بھی دیکھا ہو تو مجھے بتلانا، کتنے لوگوں نے بلسار میں قیامت کے خواب دیکھے مجھے بتلایا. قیامت کے 3 خواب میں نے بھی دیکھے، ورنہ زندگی میں اپنی گھر والوں کو بھی کبھی اپنا خواب نہیں سنا. مگر یہ قیامت کے خواب اس لیے سناتا ہوں. میں نے 2007 میں تقریباً سورج کو دیکھا، اللہ گواہ، دھیمے 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 پشچم میں گیا، پورا سورج پشچم میں جا کے دیکھا. اسی دن سے صبح جمعہ کی نماز تھی، قیامت پر بولنا سیکھا. آج 11 سال ہو گئے، روز چالو ہے، روز 11 سال میں ایک دن کبھی میں نے چھوڑا نہیں قیامت پر گیا، اور مرتے دم تک چھوڑوں گا نہیں. اور دوسرا خواب تقریباً 2010 میں دیکھا، مسجد نبوی کو رات کے اندھیروں میں ادھر آسمانوں پر دیکھا جہاں سورج نکلتی، اور آپ کی قبر مبارک پر ایک پٹی جا رہی تھی، ایسی چوڑی، اتنی چوڑی، اور ایسی پوری. رات کا سخت اندھیرا اور مسجد نبوی اتنی چمک رہی کہ اللہ کی بنا. اور اس پٹی پر عربی میں لکھا تھا اور اس پر لائٹ ایسے فلیش مار رہی تھی، جاءت یوم القیامہ، قیامت کا دن قریب آ گیا ہے. آپ کے بلسار شہر میں یہ عامر بھائی بیٹھے پیچھے، فقیر محمد بھائی کے لڑکے، ان کی لائن میں کوئی جوان لڑکی نے خواب دیکھا تھا. تو میرا یہاں بیان تھا، ان کے گھر والے آ کر مجھے سنا کر گئے، اور وہ لڑکی ان کے گھر آ کر کہہ گئی کہ مولانا قیامت پر بہت بولتے ہیں، میرا یہ خواب سنا دینا کہ میں نے آسمان پر 2 لائن میں گجراتی میں لکھا دیکھا، لوگوں نے کہی دو قیامت بہت قریب آ گئی ہے. یہ خواب میں دیکھا. بھائی عامر صحیح ہے؟ پوچھو. یہ آپ کے بلسار کا خواب ہے. ایک اور خواب ہے، وہ موٹا گھچی ہے. ایک عورت اپنے شوہر کو لے کر میرے یہاں علاج کے لیے آئی. کہا مولانا خواب میں ہم نے دیکھا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، بہت پبلک ہے، بہت پبلک. ہم نے پوچھا کہ یہ کیوں لوگ کھڑے؟ کہا امام مہدی علیہ السلام آ چکے، ان کے دیدار کر. یہ نشانیاں ہیں. دارالعلوم ماٹی والا میں مولانا سہراب الدین صاحب، ان کی جوان بیٹی نے خواب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک کے شام میں نیچے اتر گئے 2 فرشتوں سمیت. اس نے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ تو کہا نہ عیسیٰ و ہذین الملکین، میں عیسیٰ ہوں اور یہ حضرت یہ دونوں فرشتے اللہ. کہا ہمارا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ الرام سے رہ رہا ہوں، اور ابھی اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں 11 مہینے پہلے خواب دیکھا، آسمان جتنا بڑا دروازہ، اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں جاگنا ہو تو جاگ جاؤ.
اور اس کی 2 پھاٹکیں ہیں، دھیمے 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 سے بند ہو رہی، وہ دروازہ بند ہو رہا ہے 1 فٹ کے قریب، باقی 1 فٹ کے قریب، اور اس پر عربی میں لکھا ہوا تھا باب التوبہ، توبہ کا دروازہ، اور وہ دھیمے دھیمے بال کے برابر ایسے بند ہو رہا ہے۔ پھر میں نے برابر صاف ستھرا خواب دیکھا، اللہ میرا گواہ، میں دعا میں لگ گیا اور اتنا رو رہا ہوں، اتنا رو رہا ہوں، اللہ سے یہ کہا وہ بھی یاد ہے کہ اللہ تو اس دروازے کو دھیمے دھیمے بند کر تاکہ تیرے بندوں کو توفیق مل جائے، توبہ کی توفیق مل جائے۔ تو اندر سے آواز آئی کہ نہیں نہیں، اب ٹائم پورا ہونے جا رہا ہے، اتنا وقت، اب 5 برس 7 برس 10 برس، اس کے بعد سب روئیں گے، دیکھ لینا ٹائم کوئی نہیں بتلاتا، الارم بج رہے اور آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سائنس والے بار بار اعلان کر رہے ہیں، دی ناسا کنفرم دی پاسبلٹی آف سن رائزنگ فرام ویسٹ، ناسا کے سائنٹسٹوں نے قبول کر لیا ہے کہ سورج کی پشچم کی دشا سے نکلنے کی تیاری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلایا کہ سورج جب پشچم سے نکل جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ابھی دیویہ بھاسکر میں قیامت کی گھڑی بنائی، جس نے دیکھا ہو قیامت کی گھڑی، اس میں 8 منٹ باقی، 1945 سے لے کر سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ 8 منٹ گھڑی گھومنا باقی تھی، ابھی 2018 میں ان لوگوں کا کہنا ہے 1945 سے لے کر 2018 تک وہ 5 منٹ گھوم چکی، اب کتنی منٹ باقی؟ زور سے بولو باقی اندازہ، یہ 30 35 40 برس، 40 گئے تو خوش نصیب ہم لوگ، اور جو لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہماری حکومت آئے گی 40 برس، علماء نے اس کو نکار دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ 40 برس رہیں گے نہیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ، یہ بڑے محقق علماء میں ان حضرات کا کہنا ہے 33 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہ کر گئے، پھر اللہ نے آسمانوں پر اتار دیا، اور قیامت سے پہلے زور سے بولو کتنے برس رہیں گے؟ 7، تو 33 اور 7 کتنے ہو گئے؟ لکھا اس طرح 40 ہو گیا۔ اس لیے مسلمانوں اب وقت بھی پورا ہو گیا، تقریر بھی ختم ہو گئی، عرض یہ کر رہا تھا حضرات کے سامنے، آج ماشاءاللہ ہمارے شکیل بھائی اور نعیم بھائی نے بہت محنت کی ہے اور بہت بڑا مجمع آج آپ کے بلسار میں حاضر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف علاقوں سے، مختلف گاؤں سے لوگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت کو داد دینی چاہیے، اللہ آپ کو دین اسلام کو سربلند کرنے کے لیے غیر مسلموں میں اور مسلمانوں میں بولو انشاءاللہ، زور سے بولو، دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں میں نے حضرات سے کہی، پہلے وعدہ کر کے جاؤ، جیسے بیچ میں آپ نے انشاءاللہ کہا، پیچھے والوں، بیچ والوں، دائیں والوں، بائیں والوں، اور ماں بہنیں جو گھروں میں بیٹھی دھیمی آواز سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اور آپ لوگ زور سے بولیں گے، اتنا زور سے بولو کہ اللہ کے فرشتے تمہارے انشاءاللہ کو آسمانوں پر اٹھا کر اللہ قبول کر لے۔ یہ کہو کہ انشاءاللہ جنت کی اور آخرت کی اور قیامت کی بولو انشاءاللہ زوردار تیاری کریں گے۔ اللہ سب کو قبول فرمائے اور آپ کی انشاءاللہ کو قبول فرمائے۔ یہ میں نے حضرات سے چند باتیں کہیں، 2 بات کا اعلان کرنا ہے، اس کے بعد دعا۔ وہ شکیل بھائی کہاں ہے؟ وہ چٹھی دے دو بھائی۔ یہ پروگرام انہوں نے اپنے مرحومین کے اثار ثواب کے لیے رکھے، شکیل بھائی بندی جو امین ٹور اینڈ ٹریولز کے مالک ہیں، یہ صابرہ یونس شیخ گرین پارک میں بیمار ہے، اور غلام رسول شیخ یہ ICU میں ہے، محمد عارف ہاسوٹی کے سسرا بھائی، غلام رسول شیخ اولپاڑ والے وہ بیمار ہیں، ان کی شفا کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہے ہمارے آج کے پروگرام میں ایک اور نیک کام ہے، 2 کام ہیں، 2 اعلان کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا مجمع آیا ہے، ایک اعلان تو یہ ہے، دھیان سے سنو، میں بہار جاتا ہوں، بنگال جاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کشمیر سے کنیا کماری تک جاتا ہوں، اور تقریباً ہمارے 5000 سے اوپر مکتب چل رہے ہیں، ایک نہیں، اور ان مکتبوں میں تقریباً 4000 کے قریب پرائمری اسکولیں چالو کروائی۔ میں جب گیا وہاں کوئی اسکول نہیں کی، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امدادی نہیں کی، کیوں کرے، دیہات کے دیہات، اور الحمدللہ کتنی جگہ مسجد، یہ عامر بھائی جانتے ہیں، انگلینڈ والے مجھے کتنا پیسہ دیتے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسجدیں بھی بن رہی ہیں۔ تو ابھی ایک مسجد کا کام انگلینڈ کے باٹلی کے ایک مسلمان نے مجھے 5 لاکھ روپے دیے تھے کہ چھوٹی مسجد بنانا، پریم نگر کر کے ارریہ بہار میں ایک مسجد بنانی تھی، وہ مسجد کا کام 5 کی جگہ 8 ساڑھے 8 لاکھ ہو گیا ہے، اور اس کا تقریباً 1.25 لاکھ کا قرضہ ابھی تقریباً باقی ہے۔
جو مٹی والوں کو اور اینٹ والوں کو دینا، اور وہ بیچارے غریب لوگ. ابھی 7 تاریخ کو بھی میں کٹیہار جا رہا ہوں، کٹیہار اور کشن گنج، اور یہ میں بات ضلع کی کر رہا ہوں، ارریہ ضلع ہے. مسلمانوں اتنی غریبی بھی جی رہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ 4 دن نہیں 1 دن بھی نہیں رہ سکتے. اتنے غریب بیچاروں کو کھانے پکانے کا بھی ٹھکانا ہے. میں یہاں سے بسکٹ لے جاتا ہوں تو میرا پیٹ بھرتا ہے. روٹی پکاتے ہو کہ میں بیان کر کے آؤں اس طرح سے چمڑے جیسی ہو جاتی ہے، چمڑے جیسے. بیچارے غریب لوگ ہیں، وہاں لائٹ کا بھی ٹھکانا. پچھلے سال گیا تھا تو کشن گنج میں لائٹ کے کھمبے ڈال رہے، ابھی لائٹ کے کھمبے ڈال رہے، اور کتنے علاقے میں ابھی تک لائٹ آئی ہی نہیں ہے. اب تفصیلات کا ٹائم نہیں، اشارہ آپ کو کر دیا. وہاں کوئی پکا مکان نہیں، وہ جھوپڑیوں میں ہم کو بھی سونا پڑتا ہے، ہاتھ سے پمپ سے ہم کو بھی پانی کھینچنا پڑتا ہے. اور بیچاروں کے پاس علماء کے کرام ایسی کہاں چیز ہے. وہ لالو پرساد یادو تھا بہار میں، وہ لالو کا نام لالو اسی لیے رکھا کہ اس نے سب کو آلو ہی کھلایا. آج وہ جیل میں ہے. تو اس غریب کا اتنا بڑا مجمع ہے، تو یہاں آپ للہ پیسہ ڈالتے جائیں. یہ عامر بھائی اور یہ جو مولانا صاحب ہیں یہ حضرات جمع کریں گے. میں تو مسافر آدمی ہوں، پچھلی بار وہاں چندہ ہوا تو وہ پیسہ ان لوگوں نے ATM سے ڈال دیا تھا. آج بھی ایسا ہی ہوگا، میں ATM کا نمبر دے دوں گا، یہ لوگ آپ کا حلال پیسہ وہاں انشاءاللہ پہنچ جائے گا. تو قیامت کے دن آپ کو 1 پیسے کا اللہ حساب دینے والا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ فرما رہے کہ رجکر کے برابر تم نے نیکی کی، اللہ اس کا پورا پورا بدلا دے. وہاں پریم نگر گاؤں میں بھی مسجد نہیں تھی اور مدرسے میں بھی نہیں تھی، تو اللہ نے کام کروا لیا. اب تھوڑا قرضہ باقی ہے. اتنا بڑا مجمع ہے، 2000 1500 اللہ نے آپ کو جو دیا، کوئی زبردستی نہیں. آپ ڈالیں گے ان بیچاروں کا کام ہو جائے گا. اللہ آپ کو قبول فرما. اور دوسرا ایک اعلان ہمارے شکیل بھائی اور جن سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، اور آج انہوں نے مرحومین کے ثواب کے لیے رکھا. اس میں ایک نیک نیت ایسی ہے کہ انہوں نے امین ٹور اینڈ ٹریولز کے نام سے کام شروع کیا ہے. پچھلے سال بھی شروع کیا تھا، لوگوں کا پیسہ بھی لیا تھا، اور کچھ ایسی تکلیف آئی کہ وہ لوگوں کا وہ کام نہیں ہوا، تو آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں. ان کے گھروں پر جا کر ان کے پیسے انہوں نے واپس پہنچائے، اور مجھے ان پر بھروسہ ہے. تو آپ حضرات حج کے لیے، عمرے کے لیے، اور بہت امانت دار آدمی ہیں، بہت برسوں سے میرے تعلقات ہیں اور بھی لوگوں سے تعلقات ہیں، اور ماشاءاللہ بہت صحیح نوجوان ہیں اور نمازوں کے پابند ہیں. ایک پیسہ بھی آپ کا ادھر ادھر نہیں کریں گے. آپ حضرات سے ہو سکے تو انشاءاللہ ان کو عمرے کے لیے اور حج کے لیے، اگر کوئی مومن کو حلال روزی ہمارے ذریعے مل جائے اور وہ ہماری اچھی خدمت کر لے تو یہ ایک نیکی کا کام ہے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے. اس لیے میں اعلان کر کے آپ حضرات کو ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں، عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ شکیل بھائی بندی جو گہچواڑ میں رہتے ہیں، امین ٹور اینڈ ٹریولز کے نام سے ان کا کاروبار شروع کیا ہے. آپ حضرات ان کے ساتھ جائیں، انشاءاللہ وہ بہت اچھی طرح آپ کی خدمت کریں گے اور آپ دعائیں دیں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لے، دعا کر لیں. اور یہاں مسجد کے لیے آپ حضرات ذرا چندہ دے کر جائیں. اللہ آپ کو جزا خیر. ماشاءاللہ دیکھو اچھا ہے نا، میرے موبائل میں تو بیٹری ڈاؤن. یہ جو مسجد ہے نا، ان کے موبائل میں مسجد بن گئی، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تیار ہو گئی، تھوڑا قرضہ باقی، آپ دیکھنا ہو تو دیکھ لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم بہت گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار و سیاہ کار، بڑے مجرم ہیں، آپ کے دربار کے بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہمارے عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، دین کا کام کراتے ہوئے. اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر. اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگ، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما. ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے، آپ کی بڑی گستاخیاں اور بے ادبیاں کی ہے. اللہ گستاخوں کو اور بے ادبوں کو معاف فرما دے. قیامت مولا بہت قریب آ گئی، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی. اللہ امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما. ہر مسلمان مرد اور عورت کو جہاں بھی جائے قیامت کی خبریں پہنچانے کی
جنت کی تیاری کرنے کی خبریں پہنچانے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ شکیل بھائی بندی نے جو یہ پروگرام کیا، اللہ ان کی دادا دادی نانا نانی مرحومین جن کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے مرحومین کی خصوصی طور سے اور عمومی طور سے ہمارے مرحومین اور پوری امت کی بخشش فرما دے۔ آج کی مجلس کا ثواب ہے اللہ سب کو پہنچا دے، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ اللہ یہ اتنا بڑا مجمع آیا ہے سینکڑوں کی تعداد میں، اے اللہ سب کی آمین کو ہمارے مرحومین کے حق میں قبول فرما، اے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما۔ اللہ اسی طرح ہمارے ایک عزیز جو ریلوے میں کام کرتے تھے عبد الغنی بھائی جو چھوٹا ٹائیوار کے پاس رہتے تھے، غنی بھائی، اے اللہ وہ بیچارے بڑی محبت رکھتے تھے، اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وہ تیرا بڑا بھولا بھالا ایک بندہ تھا، اے اللہ جتنے مرحومین ہیں سب کی بخشش فرما، ہماری بہنیں بھائی ماں باپ دادا دادی نانا نانی پر دادے پر نانے جتنے ایمان پر مرے اللہ سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ قیامت بہت قریب آ گئی، امت کو جاگنے کی تو توفیق عطا فرما، ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے، گستاخیوں کی معافی چاہتے ہیں، ہمارے سارے گناہوں کی بخشش کرے۔ اللہ کوئی مانے ہی نہ مانے قیامت کو تو آنا ہی آنا ہے، قیامت کے دن دو ٹائم بہت خراب ہوں گے، ایک ترازو میں اعمال تولے جانے کا وقت، اے اللہ اس وقت نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دینا، اور دوسرا ٹائم پلسرات جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، اے اللہ تلوار سے تیز ہے، سب کو پار اتار دے، بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ امت کی اجتماعیت ٹوٹ رہی ہے امت کے اختلاف کی وجہ سے، اے اللہ سارے علماء کو تو ایک کر دے اور نیک کر دے، اے اللہ اس اجتماعیت کو تو دوبارہ واپس لیا، تیری ذات کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اے اللہ مرکز ایک ہی رہے اور سب جڑ جائیں، اور اگر اے اللہ منظور نہ ہو تو جو حق ہے ان کا ساتھ دینے کی سب کو توفیق عطا فرما الہ العالمین۔ اور اللہ اگر دونوں کام کریں تو تیرے حق کے ساتھ کام کرنے کی دونوں کو توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، جن کا نام پکارا گیا اللہ ان دونوں کو پوری پوری شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہے اللہ انہیں نیک صالح تندرست خوبصورت اولاد عطا فرما، جن کے یہاں نیک تمنا ہے اولادوں کی انہیں بھی نیک صالح تندرست خوبصورت اولاد عطا فرما، ہم سب کی جمع ہونے کو قبول فرما، جو جیل خانوں میں ہے ان کے چھٹکارے عطا فرما۔ اے اللہ یوسف بھائی فروٹ والے کے لڑکے ذاکر جو وہاں امریکہ میں ہے انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان سب کی دنیا اور آخرت دونوں چمکا دے، یہاں جتنے لوگ آئے ہیں اے اللہ سب کی پریشانیوں کو آپ جانتے ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما دیں، ہر ایک کی دنیا اور آخرت کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دیں۔ اس مجمع میں پوری امت میں جتنے لوگ بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال روزی کے اسباب آسان فرما دیں، روزی روٹی چل جائے، بزنس کو ایسا چلا دے، اللہ کھیتی باڑیوں میں برکتیں نازل فرما، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، موبائل کے چیٹنگ گندے چیٹنگ اور اللہ ٹیلی ویژن کے گندے پروگراموں سے ہٹ کر رات کو جلدی سو کر فجر کی نمازوں میں اٹھنے کی سب کو توفیق عطا فرما، ہم سب کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔